اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر معاملے میں ہر لمحہ رہنمائی فرمائی، اور اس رہنمائی کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو رب کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، اور یہی مقصد شریعت و دین بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ کے موقع پر خبر دی گئی کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تو جب یہ کیفیت تھی کہ بھئی دشمن سامنے سے ٹوٹ کے آ رہا ہے تو خوف زدہ نہیں ہوئے صحابہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں جب اللہ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کے اندر جوش اور ہمت اور ولولہ میدان جہاد کے اندر بڑھ گیا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ اسباب پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے، وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، اسی پر یقین تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اتارا تو آپ نے رب ذوالجلال نے 20 آیات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توکل اور یقین میں اضافے کے لیے، مزید برکت کے لیے آیات اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ توکل ہے کیا؟ توکل یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے ہر کام میں رب کو وکیل بنا لے، ہر کام میں۔ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا ضابطہ تو اور ہے نا کہ یہاں پہ بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے، کسی تگڑے وکیل کو پیسے دے کے، اور یہاں تو یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ وکیل بک جائے گا، لیکن رب سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے، رب سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے، نگہبان کوئی نہیں ہے، مہربان کوئی نہیں ہے۔ اور جب بندہ ارادہ کر لے فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم ارادہ کر لو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو ارادہ کر لو تو پھر رب پہ بھروسہ کر لو، پھر یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، پھر رب پہ چھوڑنا ہے، پھر رب جانے، اس کا رسول جانے۔
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹکرا گئے تھے. کیا تھا؟ کوئی بدنی اسباب تو کوئی نہیں تھے، وسائل کوئی بھی نہیں تھے، لیکن یقین کامل تھا، رب پہ بھروسہ تھا، رب پہ توکل تھا. آگ کا کام جلانا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ ہنستے مسکراتے لگائی ہے کہ پتہ تھا کہ جس کے لیے گرایا جا رہا ہوں وہ خود سنبھال لے گا، جس کے لیے مجھے اس میں پھینکا جا رہا ہے. جبریل امین آ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتلائیے گا، ہمارا کام ہی نبیوں کے پاس آنا ہے. فرمایا جبریل جس کے لیے گرایا جا رہا ہوں، جس کے لیے جلایا جا رہا ہوں اس کو پتہ ہے. اور یہ توکل تھا، اس کا نتیجہ پھر فطری طور پر یہ بنتا تھا. اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حق کے توکل تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ بردن و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ٹھنڈ لگے، کبھی آگ سے بھی بھلا ٹھنڈ لگی ہے، و سلاما، سلامتی والی ہو جا. اور پھر جو بندہ رب پہ توکل کرتا ہے، ابھی چونکہ قرآن کریم مسلسل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف صفات کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. انہی میں سے یہ جو توکل والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. جو رب پہ توکل کرے اور پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اسے پیار کرتا ہے. تو رب کے محبوب بننے کا کتنا نسخہ کیمیا ہے کہ بندہ اپنے نظام زندگی کو اس کے سپرد کر لے، اپنا سارے کا سارا لا کے رب کے سامنے حاضر کر دے. اسباب سے انکار نہیں ہے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں روزانہ، یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے، لوگ صبح اٹھتے ہیں تو 10 بجے دفتر، 8 بجے دفتر، 11 بجے دفتر، 9 بجے دفتر، اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اور شام کو تھک ہار کے آتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کوئی دیہڑی نہیں لگی، آج باس نے بڑے غصے سے بات کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسباب پہ بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کوئی نہیں ہے. تو مسبب الاسباب وہ رب کی ذات ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے اس توکل کا جو لفظ ہے، ویسے تو اس کا عمومی معنی بہت وسیع ہے، اس کی جو روحانی ڈیفینیشن ہے وہ بہت مختلف ہے، اس پہ تو یہاں بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کو رزق کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بڑا اللہ پہ توکل کرتا ہے جناب، یہ بڑا، تو اس کو رزق کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے، تو نجد کی طرف سے حضور تشریف لائے، تو آگے کوئی گھنا جنگل ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ساتھ ہیں. تو سرکار نے اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور درخت کے نیچے لیٹ گئے. ایک غیر مسلم آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تلوار سرکار پہ تانی اور کہنے لگا کہ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی اللہ، میرا رب بچائے گا، میرا رب بچائے گا. اب اس میں اتنی ہیبت اور جلال تھا کہ وہ لرز گیا. اس نے کہا کہ کوئی میرے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے میں کھڑا ہوں، کوئی اس کے علاوہ بھی ہے کوئی جو مجھ پر بھی وار کر سکتا ہے اور ان کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تلوار گر گئی، سرکار نے تلوار اٹھا لی اور اس پہ تان دی، فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟
لیکن چونکہ سرکار کو دیکھ کے ہی، رخ زیبا کو دیکھ کے لوگ کوئی مانتا نہ بھی ہو تو پھر بھی انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ سرکار معاف کر دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا اور پھر سمجھایا، کہا کہ یہ ہے وہ شخص. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں اللہ پہ ایمان لانا ہوگا. اس نے کہا کہ میں اللہ پہ تو ایمان نہیں لاتا، لیکن نہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا اور نہ وہ جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں نہ میں ان کی مدد کروں گا. تو سرکار نے اسے جاننے دیا. تو رب پہ بھروسہ، رب پہ توکل یہ بڑی چیز ہے. آج ہمارے اس معاشرے سے توکل کا خاتمہ ہو چکا ہے. توکل نہیں ہے سوسائٹی میں. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنے کما رہا ہوں، تو وہ فنگر ٹپس پہ وہ گنتا پھر رہا ہے. رب پہ بھروسہ ختم ہو گیا. اور جب بندے کا رب پہ بھروسہ ہو جائے، یہ تو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تو وراء الورا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے شام سے اور حج کے لیے جا رہے تھے. کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حج کے لیے جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تمہارا توکل کمزور ہے. اگر میں نے تمہارے ساتھ حج پہ جانا ہے تو میری پھر 3 شرائط ہیں. ان کا جی کیا شرائط ہیں؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ساتھ کچھ نہیں لے کے جائیں گے. حج پہ جانا ہے تو کسی قسم کا مال ساتھ نہیں لے کے جانا. اور دوسری بات، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی، سوال نہیں کرنا، طلب نہیں کرنا. اور کہا تیسری بات یہ ہے اگر کوئی دے بھی دے تو وہ بھی نہیں لینی. وہ کہنے لگے پہلی 2 باتیں تو ٹھیک ہے کہ بھائی سمجھ آتی ہے کہ بھائی ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، کوئی نہیں کہیں سے مل جائے گا، چلو جی مانگنا بھی نہیں ہے. کہا یہ تیسری بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم رب کے بھروسے پہ نہیں جا رہے، تم حاجیوں کے بھروسے پہ جا رہے ہو. تمہیں تو رب پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے حسن سن، 3 طرح کے لوگ ہیں. فرمایا ایک وہ فقیر ہیں جو نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی اگر انہیں کوئی دے تو وہ لیتے ہیں. فرمایا یہ روحانی فقیر ہیں. اور دوسرے وہ فقیر ہیں کہ جو نہ تو کسی سے مانگتے ہیں اور اگر کوئی دے دے تو لے لیتے ہیں. فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے وسیع دسترخوان لگتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں، فرمایا وہ فقیر ہیں کہ جو مانگتے ہیں اور انہیں کوئی دے دے تو وہ لے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے مانگنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی وقت مانگیں کہ جب انہیں شدید ترین بھوک لگی ہو، اس کے علاوہ مانگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بہت خوبصورت کمال کر دیا. آپ نے سارے توکل کو ان 3 فکروں میں سمو دیا. آپ نے فرمایا کہ نہ طمع، نہ منع، نہ جمع. اور اسی بات کو 20 صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے اس کو بیان بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے طمع نہیں رکھنی، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، بالکل کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی، ہر لمحہ رب سے امید رکھنی ہے، ہر لمحہ رب سے توکل رکھنا ہے. نہ منع، اگر کوئی دے دے تو لے لینا ہے. فرمایا توکل یہ نہیں ہے کہ پھر جب لے لو تو اس کو پھر رکھ لو. کرنا جمع کا فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ پاس نہیں رکھتا. چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے
پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، رب پہ بھروسہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں سیونگ سسٹم ہے، بھئی ابھی جو ہے وہ کھانا بچا لو، شام کو کھا لیں گے۔ تو بھئی شام کو بھی تو رب ہے نا، جس نے ابھی دیا ہے وہ شام کو بھی دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا توکل ان پرندوں جتنا ہو جائے نا تو اللہ تمہیں رزق وہاں سے دے گا کہ جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کن پرندوں جتنا کہ جو صبح نکلتے ہیں انہیں اپنی پرواز کا گمنڈ نہیں ہوتا۔ یہاں لوگوں کو فن کا گمنڈ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس یہ فن ہے، میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں، اپنے ہنر کا یہاں لوگوں کو گمنڈ ہوتا ہے۔ کہا وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا میں، ان کو اپنی طاقت پرواز پہ مان نہیں ہوتا اور پتہ نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا، لیکن جب شام کو لوٹ کے آتے ہیں تو رزق لے کے آتے ہیں، شام کو لے آتے ہیں تو رزق لے کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ فرمایا کہ ان کی جہاں بہت ساری صفات ہوں گی، ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے، اللہ پہ یقین کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی آج میں نے آپ کو درس تقدیر میں بھی بتلایا کہ اگر کوئی خیر مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا ہے، اور اگر کوشش اور جستجو کے بعد بھی کوئی شے میسر نہ آئے تو اس کو بھی تقدیر سمجھنا ہے اور اس پہ پھر راضی رہنا ہے۔ اس پہ پھر کیا کرنا ہے؟ راضی۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام ہی توکل ہے، کہ جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، رب کی رضا پہ اسے پتہ ہوگا کہ بھئی میرا رب ہے، بس بھئی جس رب نے مجھے پیدا کیا۔ ایک مثال دی گئی حدیث پاک کے اندر کہ یہ جب کوا جب اپنے بچے پیدا کرتا ہے نا تو اس کے بچے سفید ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو سیاہ ہوں اور یہ سفید کہاں سے ہو گئے تو وہ بھاگ نکلتا ہے، بچوں کو چھوڑ جاتا ہے، اور جو بچوں کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پالتا ہے، رب پھر ان کو پالتا ہے، پھر چیونٹیاں کیڑے مکوڑے ان کے قریب کر دیتا ہے، ان کی غذا بن جاتی ہے، پھر وہ اڑنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں، وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوا پلٹ کے ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ پھر سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نہیں ان کو پالتا۔ اس لیے جس رب نے اس بندے کو یا جس مخلوق کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اس کا رزق اس نے پہلے لکھ رکھا ہے، یہ تقدیر کے باب میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، تو اس کا رزق پہلے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کائنات میں جو بھی اس نے ذی روح پیدا کیا اس کا رزق اس کو مل کے رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا رزق لیے بغیر مر جائے۔ اب یہ پھر انسان پر ہے، اب یہ جو حلال اور حرام کا فلسفہ ہے یہ کیوں ہے؟ لوگ حرام کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ حرام مال کا کسب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل۔ آپ کہیں نماز پڑھنے لگے تو باہر ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس سواری کا خیال کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے سواری کی زین اتاری اور جا کے بازار میں بیچ دی۔ جب اس نے وہ بیچ دی تو
اب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ زین نہیں ہے، سواری کو ساتھ لیا اور بازار کی طرف دیکھا تو وہی زین ایک بندہ وہاں دکان پہ لیے بیٹھا تھا۔ آپ نے وہ واپس خرید لی 2 درہم کی یا 2 دینار کی، واپس لی تو آپ نے وہاں پہ ایک بات ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہونے لگا تو میں نے نیت کر لی کہ اس بندے کو 2 درہم یا 2 دینار دینے ہیں۔ اب میں نے تو اس کو دینے تھے، اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھے تھے اور دینے بھی میرے ہاتھ سے ہی تھے اس کو، لیکن اس کی مرضی کہ اس نے اس کو حرام طریقے سے لیا۔ کتنا بہتر ہوتا کہ یہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کر لیتا۔ تو انسان کو رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب کوئی خیر ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی ضرر پہنچے تو سمجھنا چاہیے کہ یار مجھ سے ہی کہیں کمی ہو گئی ہوگی، مجھ سے کہیں کوتاہی ہو گئی ہوگی۔ اللہ کا محبوب بننے کا یہی نسخہ کیمیا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب متوکلین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔